یہ بتائیے کہ جب مرنا ہے، مرنا تو ہے نا، اس پہ تو کسی مذہب کو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مرنا ہے، سب نے تجربے سے اسٹیٹسٹک سے سمجھ لیا۔ یہ مرنے کے بعد نظریاتی طور پہ مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ جو ہی اس کی جان نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کو تبان لائن میں ایک دفعہ پھر اشاعت دین کے لیے اور مرنے کی دعوت دی کہ اب کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ اس پہ دیگر علماء کی بھی بکس ہیں، لیکن میں نے بھی اس پہ لکھی ہے قبر کی زندگی۔ قبر کی زندگی؟ قبر کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ اس پہ میری 250 صفحات پہ کتاب ہے۔ کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے نام کیوں رکھا؟ بے شمار بکس میرے پیش نظر تھیں، اور چیپٹرز ایسے ہیں نا کہ جن میں یہ چیز ظہر من الشمس چڑھتے ہوئے سورج کی طرح واضح ہے کہ جب قبر میں بندہ رکھا جاتا ہے یہ تو اس کے ساتھ ہے یہی کہ اس کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم سوان دیگر کتب کے اندر یہ احادیث کثرت سے موجود ہیں کہ مردے کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ فزیکلی بٹھا دیا جاتا ہے یا روحی طور پہ یا روحانی طور پہ، کس طرح سے؟ یہ تو حد و حال جب اس کے اوپر ہم لفظی برزخ کا بولتے ہیں تو یہ حد و حال تو ذات باری تعالیٰ ہی بہتر جانتی ہے کہ اس کی۔ تو یہ جملہ کہنا درست ہوگا کہ قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے؟ جی، جب حدیث کے اندر یہ لفظ آگے ہیں تو پھر بولے جا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو شخص مرے گا ہی جل کے یا مرے گا ہی پانی میں تو اس کو قبر ملے گی نہیں، جس کے نصیب میں ہی نہ ہوگی تو اس کو کیسے بٹھایا جائے گا؟ اسی جیسے وہی اس کی قبر اور حشر ہے۔ لیکن یہ تو میری تفسیر ہے نا کہ اس کا سمندر، مثال کے طور پہ ایک آدمی کو سمندر میں موت آ گئی تو سمندر اس کی قبر ہوگی۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہم لوگ سارے سمندر سے اپنا رزق نکال کے کھاتے ہیں، کشتیاں چلاتے ہیں، پھر بے حرمتی کے زمرے میں نہیں آئیں گے؟ نہیں، یہ تو ایک استعارتاً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو ڈوب کے۔ اچھا، میں اس بات پہ اعتراض کرنے کا حق رکھ سکتا ہوں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں۔ نبی پاک کوئی بات استعارے بھی نہیں کہتے، نبی جو کہتا ہے وہ عین ہوتا ہے۔ نہیں، وہ تو اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ آپ کا جو سوال ہے کہ قبر کے اندر کیفیت ہوگی وہ کیسے ہوگی، مردے کو بٹھایا جاتا ہے، پھر منکر نکیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا۔ اور یہ جو کیفیت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی قبر کے اندر دی جاتی ہے اس طرف اشارہ ہے، اور جو تینوں سوالوں کے جواب دے لیتا ہے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، جو میں نے سوالوں کا جواب دینا ہے وہ میں نے اپنے شعور کے ساتھ دینا ہے، ہوش و حواس میں دینا ہے۔ بالکل اس کے اندر شعور کے ساتھ ہی۔ اس کا مطلب اس مردے کو قبر میں جاتے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میں قبر میں ہوں؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسی، بلکہ حدیث مبارکہ ہے کہ کئی احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ عصر کا وقت ہوتا ہے جب مردہ جب قبر کے اندر اٹھتا ہے تو پھر فرشتے جب پوچھتے ہیں، پوچھنے کے بعد اگر وہ سوالات کے جواب دے لیتا ہے تو بائیں طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے کہ اگر تو سوالوں کے جواب نہ دیتا تو تیرے لیے یہ جہنم تھی۔ پھر دائیں طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے تو اس کو جنت کی نعمتیں، جنت کی آسائشیں، ایک حدیث ہے کہ 70 گز تک، ایک حدیث ہے کہ تا حد نگاہ جو ہے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ تو وہ اس کے اندر پھر جو وہ ترمذی شریف کے حدیث کے لفظ ہیں کہ فرشتے یہ کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلے روز کی دلہن سوتی ہے۔ تو بعض کیفیت میں نے عرض کیا، یاد کرانا کو مطلب مناسب سا کام تو نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ قبر کی زندگی کے حوالے میں نے جو جمع کیے ہیں، جو میری تحقیق ہے، 15 قسم کے احوال میت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ مثلا یعنی ایک تو جسم بالکل ٹھیک رہتا ہے، بعضوں کی قبر 70 گز وسیع، بعضوں کی حد نگاہ وسیع، بعض جو ہیں ان کو یہ جو حدیث روحانی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے یا عملی طور پہ؟ عملی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن فرمایا نا کہ قرآن کریم میں جب شہادت کی شہید کے بارے میں فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ لیکن تمہیں شعور نہیں، زندہ تو ہیں وہ، اپنی زندگی میں اپنی قبر کی جو اس کے احوال ہیں اس کے اندر مردہ زندہ تو ہے، اپنے جوابات دے رہا ہے۔ اور کہیں یہ آیا کہ جب تم مردے کو دفن کر چکو تو اس کے لیے خلوص نیت سے دعا کیا کرو